اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف. 8. ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہے ان میں تذکرہ کس چیز کا ہو رہا تھا؟ چپاؤں کا، یعنی کہ اونٹ کا، بیل کا، بھیڑ بکریوں کا. اور اب تذکرہ دیگر جانوروں کا. آیت نمبر 8. والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لی، تاکہ، ترکبوہا، تم ان پہ سواری کرو، وزینتن، اور زیب و زینت کے لیے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا، ما، ان چیزوں کو، لا تعلمون، جن کا تم علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مزید 3 جانوروں کا تذکرہ کیا کہ یہ جانور میں نے پیدا کیے ہیں اور بتایا تمہارے فائدے کے لیے. پہلے نمبر پہ کیا؟ گھوڑے، دوسرے نمبر پہ خچر، تیسرے نمبر پہ گدھے. اور ان کے فوائد کتنے بتائے؟ 2. لِتَرْكَبُوهَا، نمبر 1 تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو. انسان گھوڑی کو سواری کے طور پہ استعمال کرتا ہے، خچروں کو استعمال کرتا ہے، گدھوں کو استعمال کرتا ہے. وزینتن، اور فرمایا ان کو پیدا کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے. اب اللہ رب العزت نے ان کے یہاں پہ 2 فائدے بتائے ہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیا ان تینوں کو کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ گدھے تو حرام ہیں، آپ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. خچر حرام ہیں، آپ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. معاملہ باقی رہ گیا گھوڑوں کا. تو اردو سپیکنگ ممالک میں چونکہ فقہ حنفی ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے بھی حرام ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ گھوڑے حلال ہیں، انہیں کھایا جا سکتا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے پاس واضح حدیث ہے بخاری مسلم کی. پہلے نمبر پہ حدیث ہے جسے روایت کرتی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا جب کہ ہم مدینہ میں رہتے تھے، اور ہم نے اس کا گوشت کھایا. زمانہ کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ذبح کرنے والے کون؟ صحابہ کرام. اور کہتے ہیں ہم نے گوشت اس کا کھایا. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والے دن، یعنی کہ جنگ خیبر کے موقع پہ، گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا، ان کو حرام قرار دیا، اور آپ نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی، اجازت دی. یہ 2 احادیث بخاری شریف کی. ان سے پتہ چلا کہ گھوڑا اسے ذبح کیا جا سکتا ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اور آج بہت سی روسی ریاستوں میں ہمارے مسلمان بھائی گھوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جن لوگوں نے گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے جس کے راوی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جبکہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کے دلائل ہمیں بخاری شریف کی حدیث سے مل رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گھوڑا حرام ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جب تذکرہ کیا گھوڑے کا، خچر کا، گدھے کا، اس کے 2 فوائد بتائے، ایک سواری کرنا اور ایک یہ زیب و زینت کا باعث ہے. اگر انہیں کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھانے کی نعمت کا تذکرہ کرتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ صرف 2 فوائد بتائے ہیں، جبکہ ان کے تو کئی اور فوائد بھی ہیں. اللہ نے یہاں پہ گدھے کا تذکرہ کیا ہے
کہ آپ گدھے پہ سواری کرتے ہیں، کیا اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ آپ گدھے پہ سامان لاد لیتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں؟ تذکرہ نہیں کیا اس نعمت کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، دیگر فوائد جو ہم ان سے اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو کھانے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں۔ ریجیکٹ کرنے کی ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ اگر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہوتا کہ گھوڑا حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر گدھے کو بھی حرام ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے گدھا حرام ہی تو ہے، نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی ہے۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں، جب کہ گدھا حرام قرار دیا گیا ہے ہجرت کے بعد، ہجرت کے 7ویں سال مدینہ میں۔ تو اگر اس آیت سے حرمت ثابت ہوتی تو گدھا مکہ میں ہی حرام ہو جاتا، لیکن اس آیت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اسی لیے صحابہ کرام گدھے کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے، اور خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کتنی ہی ایسی مخلوقات پیدا ہو چکی، ہمارے سامنے آ چکی، جس کا اس زمانے کے مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ٹرین، گاڑی، گھڑی، اینک، آپ کا موبائل، گنتے چلے جائیے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جن کا علم بھی تمہارے پاس نہیں۔